لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا کہ میری ناشکری نہ کرنا، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا کہ میرا شکر ادا کیا کرو۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہمیں اس کے بدلے میں اجر کیا ملے گا؟ فرمایا لَأَزِیدَنَّکُمْ، فرمایا تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اب شکر کس چیز سے کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے ہم پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنے کرم کیے ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جس نعمت کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کے نبی دعا کرتے رہے، اللہ رب العزت کے پیغمبر دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ نے وہ نعمت اپنے نبیوں کو عطا نہیں فرمائی، مگر اللہ رب العزت نے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی دعا نہیں کی، التجا نہیں کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارش نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ ہماری دعا کے بغیر، ہماری کوشش کے بغیر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اگر ہم اس بات کا پوری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی ذات پہ، اپنے ڈھانچے پہ توجہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، عقل دی سوچنے کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے ہمیں قدر نہیں۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب جس کی آنکھ نہیں ہے اس کے سامنے اس کے باپ کا ذکر کیا جائے، اس کی والدہ کا ذکر کیا جائے، اس کے پیر کا ذکر کیا جائے، اس کے استاد کا ذکر کیا جائے، کسی اللہ کے بندے کا ذکر کیا جائے، اب اس کی خواہش کیا ہوگی؟ یار جس کا میں ذکر سن رہا ہوں، جس کی بات سن رہا ہوں، کاش کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرماتا، میں اس کی زیارت بھی کرتا، اس کو دیکھتا بھی صحیح۔ اب اگر یہاں ہماری کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کے گھر میں کسی کا والد یا والدہ یا بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں، اس کا بیٹا بہن بھائی کوئی دور رہتے ہیں، لاہور رہتے ہیں، تو اس کو تب تک دفن نہیں کیا جاتا جب تک وہ آ نہیں جاتا۔ جب وہ آتا ہے اس کا منہ دیکھتا ہے، مرحوم کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے پاس ہے، اس کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب پاس کھڑا ہے، اس کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں ہے جس سے وہ اس کو محروم کے چہرے کو دیکھ سکے۔ اپنے والدین میں سے اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، تب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ لے لے، لیکن مجھے یہ آنکھ کی نعمت دے دے تاکہ میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ ہمیں قدر نہیں ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں لیکن ہمیں قدر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح کان ہے، کان کی قدر اس سے پوچھیں جس کے کان نہیں ہے، جو بہرا ہے، سن نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب جو بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا،
کلام کر نہیں سکتا، اس سے پوچھے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاؤں دیے، پاؤں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل دی، عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں، پوری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ اب شکر ادا کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ دل سے شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العزت کا دل سے شکر ادا کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا کیا جائے۔ تیسرا فرمایا کہ اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسلمان کسی بھائی کا شکر ادا نہیں کر سکتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کس طرح وہ اپنے بھائی کا شکر ادا کرے؟ اگر وہ مصیبت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشان ہے، اس کا مسلمان کوئی بھائی اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس اپنے مسلمان بھائی کا شکر ادا کرے، اس کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے اس میرے مسلمان بھائی کو میرے لیے سبب بنایا کہ اس نے میری تکلیف کو دور کیا، میری پریشانی کو دور کیا، میری مدد کی۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی بندے کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر ہماری کوئی مدد کرتا ہے، ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو دوبارہ اس کا دل کرے گا کہ یار میں اس کی مدد کروں، اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کی برکت ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اتنی لمبی راتیں، میرے سے زیادہ ذکر بھی کوئی آپ کا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی اے داؤد یہ 7 پانی کا تالاب ہے، وہاں تک جائیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تالاب کے پاس جاتے ہیں، آواز آ رہی تھی، کس کی آواز تھی؟ مینڈک کی آواز تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد اس کی آواز پہ توجہ دو، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ عرض کی یا اللہ یہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا میرے داؤد اے میرے نبی یہ مینڈک ساری رات میرا ذکر ادا کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو، لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے جب مینڈک کو دیکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا، ان کو گننا چاہوں تو گن نہیں سکتا۔ یا اللہ میں تیری کس بات کا، کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ یا اللہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ جتنی تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا میں شکر ادا کر سکوں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے داؤد تو نے مجھے اس طرح پہچان لیا جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا، جس طرح مجھے پہچاننے کا حق تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کرتا ہے، یہ مان لیتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو بھی شکر والا بندہ لکھ دیتا ہے، شاکر اور صابر بندہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اگر آپ میرے ہر بال کو زبان عطا فرما دیں اور قیامت تک میرے وہ بال آپ کا ذکر کرتے رہیں، آپ کا شکر ادا کرتے رہیں، کب تک؟ قیامت تک۔
فرمایا کہ پھر بھی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اگر ہم بھی شکر ادا کرنا چاہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کما حق ہو شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ تھے۔ ایک مرتبہ کوہ طور کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک امیر ترین آدمی ملا، اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی، اتنے پیسے دیے، مال و دولت دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام گزرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری ایک گزارش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کون سی گزارش ہے؟ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں میری گزارش یہ کرنا کہ اللہ رب العزت اب اپنی عطاؤں کا سلسلہ مجھ پر بند کر دے، کم کر دے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال و دولت دیا ہے کہ اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی بات سنی، چلے گئے۔ ابھی راستے میں تھے، ایک اور آدمی ملا جس کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اپنا اس نے سطر ریت سے ڈھپا ہوا تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کلام کرنے جا رہے ہیں، میری ایک گزارش کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتائیے کیا گزارش ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے بھی کوئی اپنی نعمت عطا فرما دے، مجھے بھی کوئی اپنی نعمت عطا فرما دے۔ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری گزارش کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہوئے، عرض کی کہ یا اللہ، اس طرح ایک تیرا بندہ ملا تھا، بہت امیر کبیر تھا، آپ نے اس کو اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنا، میری یہ عرض کرنا کہ اللہ اب اپنی عطاؤں کا سلسلہ مجھ پہ کم کر دے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے اس بندے کو کہنا کہ وہ شکر کرنا بند کر دے، شکر کرنا کم کر دے تو میں عطا کرنا کم کر دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے بندے کا پیغام دیا، عرض کی یا اللہ، ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، یا اللہ وہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا بھی پیغام دینا کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی اپنی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو کہنا کہ وہ میرا شکر کرے، میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اس کو عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، پہلے اس امیر بندے کو ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا، آ کر فرمایا کہ بندے، میں نے تیرا پیغام اللہ کو سنایا تھا، اللہ کو پہنچایا ہے، اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرنا کم کر دے، میں عطا کرنا کم کر دوں گا۔ اب اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اے موسیٰ، اے کلیم، ہر چیز میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ رب العزت تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے آدمی کے پاس چلے گئے جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، ریت سے اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا تھا، اسے جا کر پیغام دیا
کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب اس نے شکوہ کیا کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا، ہوا کا جھونکا آیا، جو ریت تھی جس سے سطح ڈھانپا ہوا تھا وہ بھی اڑ گئی، ننگا ہو کے بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی، اگر اس نعمت پہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا تو اللہ رب العزت تجھے کپڑے عطا فرماتا، کپڑوں پہ شکر ادا کرتا، اللہ رب العزت تجھے جوتا عطا فرماتا۔ اسی طرح اللہ اعلان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اپنی نعمت عطا فرماؤں گا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اپنی نعمت عطا فرماؤں گا۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دمشق کی جامعہ مسجد سے جمعہ پڑھ کر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا جوتا غائب تھا، جوتا نہ ملا، کسی نے اٹھا لیا۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں جا رہے تھے، اب دل میں خیال آیا کہ سعدی تو اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا تیرا نام ہے، دور دراز سے لوگ تجھے ملنے آتے ہیں، مسائل پوچھنے آتے ہیں، لیکن حال تیرا یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، جیب خالی ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں کہ نیا جوتا خرید سکوں۔ یہ ذہن میں سوال آ رہے تھے، خیال آ رہے تھے، جا رہے تھے، سوچتے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آ رہا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں، چل نہیں سکتا۔ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، جب حضرت شیخ سعدی کی نظر اس بندے میں پڑی آپ جلدی سے سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، پاؤں عطا فرمائے جس سے میں چل سکتا ہوں، لیکن اس کے پاس تو یہ نعمت بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یا اللہ جوتا تو میں 2 دن میں 4 دن میں خرید لوں گا، لیکن یہ پوری زندگی پاؤں سے محتاج ہے، چل نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا کہ دین کے معاملے میں آپ سے اوپر والے بندے کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھیں۔ فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھتا ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس کے برعکس کرتا ہے، دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھتا ہے، دینی معاملے میں اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھتا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب دین میں اپنے سے اوپر والے بندے کو کیسے دیکھیں؟ اب ایک بندہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھے، یار میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو ایسا بندہ ہے یہ تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے وہ اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھے، یار میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تو ابابیل بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، یہ نفل بھی پڑھتا ہے، یہ تو زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے وہ اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھے، یار اس نے تو اپنے رب کے گھر کا طواف بھی کیا ہوا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھے۔ اگر کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھے، یار اس کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ سائیکل والے کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا جو اس طرح کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھے بلایا، مجھے ساتھ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، پھر عمر فاروق کے گھر چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا،
پھر ایک انصاری کے باغ میں چلے گئے، اس انصاری کو بلایا، اس کو حکم دیا کہ ہمیں کھجوریں دی جائیں۔ اس نے اپنے باغ سے کھجوریں اتاری، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے کھجوروں کو تناول فرمایا، آپ کے صحابہ نے کھجوریں کھائیں۔ کھجوریں کھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، پانی پیا۔ جب کھجوریں کھا لی، پانی پی لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، پانی پی ہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کا حساب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی، 3 چیزوں کے سوا ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ صرف اتنا کپڑا جس سے شرمگاہ کو ڈھانپا جائے، ضرورت کے مطابق صرف وہ کپڑا جس سے شرمگاہ کو ڈھانپا جائے۔ دوسرا فرمایا اتنی روٹی، اتنا کھانا جس سے بھوک کو دور کیا جائے، اور وہ مکان، وہ جھونپڑی، وہ کوٹھری جو آپ کو سردی اور گرمی سے بچا سکے۔ فرمایا ان 3 چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، فرمایا کہ اس ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے سواری کرنے کے لیے اونٹ دیے، گھوڑے دیے، اور تمہارے نکاح میں عورتیں دی، طرح طرح کے تجھے پھل دیے، نعمتیں دی، کیا تو نے میرا شکر ادا کیا تھا؟ اب اگر شکر ادا کیا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر شکر ادا نہیں کیا تو پھر جو نعمتیں ہیں، جیسے بات سنائی تھی، پھر جو نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت ختم کر دیتا ہے۔ جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اے میرے بندے، فلاں نعمت میں نے تجھے عطا فرمائی تھی، کیا تو نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کریں، ہر وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔